بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج 23 صفر آخری جمعرات اور آخری موقع آج کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے گا انشاءاللہ فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، سفر کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ سفر کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں ہی گزار دیا، اور جو لوگ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ 23 صفر آج آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج سفر کے آخری جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت، بد قسمت وہ بندہ جو ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہوگا۔ اب آخری موقع ہے، آخری چند دن باقی ہیں اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی خاتمہ نہیں کرتی، وہ آج سفر کی آخری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ بھی کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ بھی کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو پریشانیوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بلائیں لے کر آتا ہے، اور جس مہینے کی میں بات کر رہی ہوں وہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور اس کے آخری چند دن باقی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جیسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ ناظرین، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ، میں 300 رزق کے دروازے کھولوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طویل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ناظرین، سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں، ابھی بھی موقع ہے، موجود ہے یہ دن، یہ رات، یہ مہینہ، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا، وہ آج مل جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 23 صفر جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔
नाज़रीन, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है। अगर आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कर्ज से खुलासी चाहते हैं, जो भी चाहिए, जिस मकसद की भी नियत करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत की जाएगी इंशाअल्लाह वो पूरा होकर ही रहेगा। और अल्लाह तो वैसे ही राज़िक है, अल्लाह तो वैसे ही मांगने वाले को पसंद करता है। तो आप अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है या राज़िकु का वजीफ़ा है। या राज़िकु रब करीम का सिफाती नाम है। या राज़िकु को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। यह माह सफ़र की आखिरी जुमेरात के दिन का ख़ास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला वो ख़ास अमल है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। या राज़िकु को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो फरमाइएगा। या राज़िकु एक बार हो गया, या राज़िकु दो बार हो गया, या राज़िकु तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या राज़िकु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 11 बार या राज़िकु को पढ़ते दौरान अगर कोई भिखारी है, सड़क पर मांगने वाला है, फ़कीर भी है, तो वो भी इंशाअल्लाह आज माह सफ़र की आखिरी जुमेरात के दिन या राज़िकु का वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह हर रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देता है। अल्लाह दौलत के ख़जानों से झोलियाँ भर देता है। अल्लाह घर के हालात को बेहतर बना देता है। अल्लाह घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा फरमा देता है। पहले नंबर पर 11 बार या राज़िकु पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। 11 बार या राज़िकु पढ़ने से अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देगा। और अल्लाहु समद ये सूरह इखलास की दूसरी आयत है और ये अल्लाह का सिफाती नाम भी है। और अल्लाहु समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह की बेनियाज़ी क्या है? अल्लाह की बेनियाज़ी ये है कि एक शख्स जो सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करता है और बेहद मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हज़ार कमाता है। और एक शख्स जो घर से अच्छा सूट पहन कर आता है, बड़ी सी गाड़ी में दफ्तर आता है, 1-2 घंटे बैठता है, फिर घर चला जाता है, रोज़ाना के लाखों कमाता है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह की बेनियाज़ी कि अल्लाह ताला जिसे देता है बेहिसाब अता फरमाता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत में अज़मत है, लेकिन याद रखिएगा कि जब अल्लाह देने पर आता है तो ना तो वो शक्लें देखता है ना एमाल देखता है, तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर वो ज़ात चाहे तो वो बग़ैर मेहनत के भी लाखों अता फरमा देती है। नाज़रीन, आपने अल्लाहु समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाहु समद एक बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार अल्लाहु समद को पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अता फरमा देंगे। रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देगा। अल्लाह बेरोज़गारों को इंशाअल्लाह रोज़गार अता फरमाएगा। बे औलादों को नरीनाए औलाद से माला माल कर देगा। अगर कोई मकरूज़ है, अगर कोई बहन भाई कर्ज से खुलासी चाहता है तो आज माह सफ़र की आखिरी जुमेरात के दिन अल्लाहु समद को पढ़ ले, अल्लाह की बेनियाज़ी से माला माल हो जाएगा। आज अपने घर के हालात को बेहतर बना लें, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा कर लें। अल्लाहु समद को 11 बार पढ़कर अल्लाह करीम से ज़िद करके मांगे। आप जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। आप या राज़िकु और अल्लाहु समद का यह ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लें
اب 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی کی مدد کی ضرورت ہے اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی ہمیں۔ آخر میں آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے، وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے بھی پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لے اور سمجھ لے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے میں عطا کر دوں۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول اور آخر درود پاک کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار آپ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیے گا، سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس وظیفے سے بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، تو سجدے کی حالت میں مانگو، تو مانگتے ہی چلتے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جو مانگا ہے مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔